اور یہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا تو میں نے کیا، ثابت کروں گا گول کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی آخر میں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے وہ گئے کہ یہ قطر اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ اب مجھے شک یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پینما سے بچانے کے لیے لابی کرنے گئے تھے۔ یہ نواز شریف صاحب کا احتساب نہیں ہے، دو قومی نظریے کا احتساب ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹونائٹ ود موید پرزادہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 بنیادی اور اہم موضوعات پر ہم اظہار خیال کریں گے اور مہمان سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی رائے آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں بالخصوص اس رمضان المبارک میں انتہائی تکلیف دہ دن تھا۔ پارا چنار میں 2 دہشت گردی کے واقعات پیش آئے اور اب اطلاع ہے کہ 67 افراد ان واقعات میں شہید ہو چکے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، 14 افراد وہاں جان کی بازی ہار گئے۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ اللہ معاف کرے اگر یہ اتنا بڑا واقعہ کسی بڑے شہر میں پیش آیا ہوتا تو قومی قیادت اور تمام بڑے سیاستدان ہجوم کی طرح کسی بڑے شہر میں پہنچے ہوتے، لیکن پارا چنار میں جانے کی زحمت کسی نے گوارا نہیں کی۔ اور کیا وجہ ہے کہ کلبھوشن جادو کی دوسری اعترافی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی یہ خوفناک لہر جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملی؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس پر ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم موضوع جس کو ہم پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے وہ سیاست سے جڑا ہے۔ کیا کیجئے کہ اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، زیر بحث اسے لانا پڑتا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ جے آئی ٹی میں آج وزیراعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر آج پیش ہوئے، 5 گھنٹے سے زائد وہ اندر موجود رہے۔ باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی وہ بڑی معنی خیز تھی اور کئی ایسے انہوں نے جملے ادا کیے جن کا جواب ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی پوچھیں گے جو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے نمائندگی کی صورت میں۔ دوسری اہم بات ہے جو موسم ہے سیاست کا اس وقت، عید سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے 2 ماہ کے اندر 6 وکٹیں گرا دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل ڈاکٹر بابر اعوان، بہت اہم سیاسی رہنما، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ مزید کون کون ہے آن بورڈ یہ بھی ہم جانیں گے، اور اس کا فائدہ کسے ہوگا، نقصان کسے ہوگا، اور کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا، یہ ہم جانیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے بھی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنے کے لیے میاں جاوید لطیف صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آواز سننے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے انتہائی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سردار لطیف کھوسا صاحب، اور تجزیہ فرمائیں گے اس ساری صورتحال پر آپ سب کے جانے پہچانے تجزیہ کار جناب حبیب اکرم صاحب۔ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ لطیف کھوسا صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ بیٹھی ہوئی میرے پروگرام میں، وہ آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں، کچھ جواب میں کہنا چاہیں گے آپ؟ انہیں کیا کہہ سکتا ہوں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، کیا بات یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو سب کچھ ہی کہہ دیا آپ نے۔ ہمیں یاد ہے میری ذرا بہن ذرا، ہے یہ، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، آگے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے وہ بھی یاد ہے مرحومہ محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا جب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سب یاد ہے، سب یاد۔ تو کھوسا صاحب پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ اتنی عظیم لیڈر نے ہاتھ ان کا آپ کے ہاتھ میں پکڑایا اور یہ پھر تحریک انصاف میں چلی گئیں؟ کیا ایسا ہوا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھیں، ان سے کیا پہلے کھوسا صاحب پوچھیں گے، آپ تو بتا چکی ہیں۔ میں نے تو اس کو اب بہن کی طرح بہن کی طرح اس کو تحفظ دیا، اور اس کو جو ہے جتنا میں کر سکا اس کے لیے ایک بہن کی طرح جو بھائی کرتا ہے میں نے اس کے لیے کیا۔ پوچھیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کو کوئی شکایت نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بابر اعوان بھی کل ہماری پیپلز پارٹی، بابر اعوان بھی کل تحریک انصاف میں چلے گئے، اور دیکھیے مئی سے لے کے راجہ ریاض سے کام یہ شروع ہوتا ہے اور اب جون ختم ہونے کو ہے۔ 6 اہم رہنما جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بلاول سے ناراض ہیں، بلاول کے یہ انکل یا ایک آنٹی، یا پھر یہ زرداری صاحب سے ناراض تھے، یا ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا وجہ بنی کہ آپ کو چھوڑ گئے؟ دیکھیں جامی صاحب،
आप उन्हीं से पूछिएगा, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। देखें बात यह है कि सब जब इक़्तिदार में थे तो सारी वजारतें माशाअल्लाह जितनी अहम थी, चाहे वो राजा रियाज थे, वो नायब थे वजीर आला के यहाँ पंजाब में, हमने उन्हें दिया जब कोलिशन में थे, चाहे मेरी बहन फिरदौस आशिक अवान हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनके पास थी, और चाहे बाबर अवान थे उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये तो इन्हीं से पूछिएगा कि क्या सिर्फ इनका मसलक इक़्तिदार ही के साथ रहना है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में नहीं है डॉक्टर साहब, क्यों गई आप तहरीक इंसाफ में? बाबर अवान साहब क्यों आ गए आपके पास? और फिर आपके दोस्त जो तहरीक इंसाफ के, आप ये कह रहे हैं कि 3-4 मजीद परिंदे ऐसे हैं जो उड़ने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब भी आप इशारा करें कोई एक आधा परिंदा उड़ने को तैयार है, क्या ये बात सच है? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सबसे पहले तो खोसा साहब जो हैं, मैं इनकी हमेशा मकरूज रही हूँ, और एक बहन की हैसियत से, क्योंकि जिस वक्त मैंने PML काफ से पीपल्स पार्टी में शमूलियत की तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इनके हाथ में, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ाया। वजह ये थी कि सिटिंग उस वक्त चीफ मिनिस्टर और मुशर्रफ साहब, जिनका तोती बोलता था, उन्होंने दहशतगर्दी के एक रात में मेरे पे 11 पर्चे रजिस्टर किए, और हर FIR में मुझे क्लाशनकोफ उठाए दिखाया गया, और मुझे दहशतगर्दी की तमाम दफात में फैमिली समेत बुक किया। खोसा साहब को ये एजाज जाता है कि उन्होंने उन दहशतगर्दी की अदालतों में मेरा साथ दे के उन पर्चों से मुझे निजात दिलाई, और वो क्वेश्चमेंट हुई सारी FIR बोगस और दो जी बिल्कुल। अभी आगे आप सुन लें। खोसा साहब हर चीज से वाकिफ है, पार्टी के अंदर जो कुछ होता रहा, पार्टी के अंदर आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी का इंसाइक्लोपीडिया जिसको आप कहेंगे, उसका नाम सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा है। लेकिन वो तो अपनी जगह पर बड़ा जवान है। वो इंसाइक्लोपीडिया जो है, उनके सामने से पीपल्स पार्टी के अंदर वो तमाम बिटर रियलिटीज, वो तमाम ग्रुपिंग्स, वो तमाम इंडिविजुअल्स जिन्होंने ग्रुपिंग तो PTI में भी है डॉक्टर साहब, वो हर जगह है, हर जगह है जामी। बात सिर्फ ये है कि हमने देखना ये है इस वक्त पीपल्स आपका सवाल था कि पीपल्स पार्टी से जो लोग उसको छोड़ के तहरीक इंसाफ में, देखिए मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, हमें ये देखना है कि अपोजिशन का रोल अदा करना है या हुकूमत का रोल। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी ने मेरे पे कर्जा था कि मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी। पार्टी का ये कर्जा मैंने 2013 में पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ के इलेक्शन हार के उतारा, क्योंकि 4 साल अब कफारा भी अदा किया ना, सूद वो हो गया। अभी एक चीज इसमें जामी साहब, चूंकि आप टॉपिक ये नहीं था, आपने शरारतन चूंकि डॉक्टर मोहित पीरजादा की आपने फायदा उठाया, आप नून लीग को बेल आउट करने के लिए टॉपिक से हट गए। जिस मकसद के लिए हम बैठे आप उस पर बात करें। बात यह है कि हमने पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को गले महल्ले, गांव देहात, कस्बे, हलकों में उनका मुकाबला करना है। हमने ये देखना है कि जो भी शख्स पंजाब में सियासत कर रहा है वो क्या उस मुकमकाओ की सियासत का हिस्सा बन जाए। जो आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी मुकमकाओ की सियासत, मैं ये कह रही हूँ कि सिंध की जो तरजीहात हैं वो पंजाब के साथ मैच नहीं हो सकती। आपने पंजाब में सियासत करनी है, फ्रंट फुट पे अपोजिशन करनी है। यानी आप यही कह रही हैं डॉक्टर साहबा कि मुकमकाओ किया हुआ पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। मैं ये कह रही हूँ कि शहीद भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को कभी ये मैंडेट नहीं दिया था कि अवाम एक तरफ खड़े हो जाए, अवाम से ला ताल्लुक होके सिर्फ हम इक्तदार के साथ खड़े रहे, हम ये करते रहे। तो ये आप दूसरे लफ्ज़ों में वही बात कर रही हैं ना। अवाम क्या चाहते हैं? ठीक आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अवाम की तर्जुमानी नहीं की और मुकमका किया। बदकिस्मती से ये जो पंजाब के अंदर सियासत हुई, स्पेशली सेंट्रल पंजाब के अंदर सियासत हुई, उसके अंदर अभी अकरम साहब आपने सरदार लतीफ खोसा साहब की बात भी सुनी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की बात भी सुनी। आपको लगता है कि ये दोनों जवाज हैं, ये काबिल फहम है या वजह कुछ और है? ये जो 6 बड़ी अहम विकेटें गिराई हैं तहरीक इंसाफ ने अच्छा भी और भी जावेद लतीफ साहब बैठे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि नून लीग की जानिब से कौन उठने वाला है। जामी साहब इससे पहले कि वो जवाब दें,
جس نے عوام کی سیاست کرنی ہے، عوام سے ووٹ لینا ہے، ٹھیک ہے چلیں حبیب صاحب کو سن لیتے ہیں. حبیب صاحب انہوں نے عوام کے فیصلے کا احترام کرنا ہے کہ عوام دونوں انتہائی سیزن جو سیاستدانوں ان کی رائے سنی کہ کیا وجہ بنی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ وجہ کچھ اور آپ کو معلوم ہو رہی ہے؟ جامی صاحب ایک تو یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ہر سیاستدان کا یہ حق ماننا پڑے گا کہ وہ جب چاہے جب مناسب سمجھے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا سکتا ہے، یہ اس کا ایسا حق ہے جس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. لیکن حبیب صاحب یہ حق اپنی جگہ بالکل ہوگا، حبیب صاحب یہ حق اپنی جگہ بالکل ہوگا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بار بار اگر ایسا کیا جائے تو وہ اعتماد جو آپ کے ووٹر کا آپ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اسے کوئی ٹھیس پہنچتی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ٹھیس پہنچتی ہوگی. ووٹرز کے مینڈیٹ سے آپ ایسا کرتے ہیں. اس کی سزا پھر ٹی وی اینکر نہیں دے سکتے، اس کی سزا الیکشن میں ووٹر ہی دے سکتے ہیں. نہیں ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں، سزا نہیں دے رہے، ہم تو عوام کے لیے معاملہ آسان کرنے کے لیے صرف سوال اٹھا رہے ہیں. آپ روز نون لیگ کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، آپ آج کی شو میں ہم نے تو آپ کو بلایا ہوا کہ پی ٹی آئی کی تبلیغ ہو سکے، ہم نے سوال لطیف کوسا صاحب کو بلایا کہ پیپلز پارٹی کی تبلیغ ہو سکے. دیکھیں میں نے تو جاوید لطیف صاحب کو تو بولنے نہیں دیا ابھی تک، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نون لیگ کی تبلیغ کریں؟ اچھا جب سوال اٹھانا، دیکھیں میری بات سنیں، کیا سوال ہے؟ آپ اینکر رہے نہیں میری بات سنیں، اب آپ مجھے بات تو سن لیں، بات تو سن لیجئے نا، سوال اٹھانا کیا میرا فرض نہیں ہے؟ میری پہلے بات سنیں، کیا مجھے اب سوال کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ کے مفاد کی بات کروں تو میں ٹھیک ہوں، اگر میں آپ کے مفاد کی بات نہیں کر رہا تو میں نون لیگ کے حق میں بات کر رہا ہوں. آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ میرے کس سوال میں یا کس رائے میں یہ بات جھلکی ہے کہ میں نون لیگ کی سائڈ لے رہا ہوں؟ کس ایک سوال میں؟ یہ تو لطیف جوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوسا صاحب بیٹھے ہیں، کسی نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا. ہم ایک بڑی سموہ سی بات آگے لے کے چل رہے تھے کہ کیا ایک تجزیہ کار جو ہے وہ آپ دونوں کی آراء سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتا. لیکن نہیں میری بات سنیں صاحب، میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں، آپ بولیے. آپ نے چونکہ میری ذات پہ سوال اٹھایا اس لیے میں تکلیف ہوئی. میری بات سنیے، میری بات سنیے، میں آپ کی ذات پہ نہیں اٹھا رہا، میں آپ کے نہیں میں آپ کی ذات پہ سوال نہیں اٹھا رہا، میں ان 6 سیاستدانوں کے حالیہ فیصلے کو تجزیہ کاروں کی رائے کے پیمانے پہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں نے صرف ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی بات نہیں کی، میں نے بابر اعوان صاحب کی بات کی ہے، میں نے راجہ ریاض صاحب کی بات کی ہے، میں نے نظر محمد گوندل صاحب کی بات کی ہے، اور میں ویسے ہی جاوید لطیف صاحب کی بات کروں گا، میں ویسے ہی ان کے حوالے سے خبر اٹھاؤں گا، میں ویسے ہی کیپٹن صفدر کو اس جملے کی بات پوچھوں گا جب انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی سے مراد یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو 45 منٹ میں بات کرنے دینا مجھے، اب میں آگے لے کے چلوں گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دیجیے. دیکھیے جیسے آپ برحق ہیں اپنا فیصلہ کرنے میں، دیکھیں میری بات سنیں، جیسے آپ برحق ہیں کہ جیسے آپ برحق ہیں، جیسے آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کاف لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جائیں یا پی ٹی آئی میں، ایسے مجھے حق دیجیے کہ میں اپنے فرائض انجام دے سکوں. پہلے آپ نہیں، آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، آپ انتہائی تذلیق آمیز الفاظ یوز کر رہی ہیں. میں آپ کی انتہائی عزت کرتا ہوں، آپ انتہائی قابل احترام ہیں، آپ مجھے میرا کام کرنے دیجیے، میرا پہلے کام مجھے کرنے دیجیے. اگر آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کو موقع نہیں دے رہا تو آپ مجھ سے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب نہیں، مجھے آپ میرا کام آپ مجھے کرنے دیجیے. ڈاکٹر صاحب ایسے کام نہیں چلے گا، آپ مجھے میرا کام کرنے دیجیے. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو باری باری بات کرنے کا موقع دوں. ڈاکٹر صاحبہ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو جواب دینے کا موقع دوں. آپ یہ دیکھیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا، جاوید لطیف صاحب نے اعتراض نہیں کیا، میں نے کہاں ترجمہ نہیں کیا. اگر میں سوال اٹھاؤں تو وہ ترجمہ نہیں ہے، نہیں اگر میں سوال اٹھاؤں تو وہ ترجمہ نہیں ہے. اگر میں تحریک انصاف کا جلسہ کور کروں تو وہ تحریک انصاف کا ترجمہ نہیں ہے، وہ تو رپورٹنگ ہے، وہ تو رپورٹنگ ہے. آپ مجھے بات تو کرنے دینا. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنے بات کا بتنگڑ بنایا ہے، ذاتی پہلو بیچ میں لے کے آ گئی ہیں. میں نے صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس کو تجزیہ کار کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ جو سیاسی منورنگ ہو رہی ہے اس پر ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اتنا بڑا لیکچر دے دیا، جے آئی ٹی پیچھے رہ گئی. میں نے ڈاکٹر صاحبہ بھی آپ کو کیپٹن صفدر کا وہ بیان دکھانا تھا جس پہ آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی. آپ مجھے موقع دیں گے میں بات کرتا ہوں. بہرحال وہ بات کیا تھی جو کیپٹن صفدر نے آج کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے بریک سے پہلے تھوڑے ہیٹڈ آرگومنٹس ہوئے. ڈاکٹر صاحبہ اختلاف کی بنیاد کو غلط فہمی کا شکار ہو گئی اس کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ میں نے صرف سوال اٹھایا تھا، رائے کا اظہار نہیں کیا تھا. جو وہ بات کریں تھی JIT کہ وہی ہمارا موضوع ہے، اسی پہ ہم آئیں گے. اور میں نے ان کے لیے گزارش کی تھی بریک سے پہلے کہ آپ پہلے یہ سنیے کہ آج کیپٹن صفدر صاحب جب 5 گھنٹے سے زائد JIT کے سامنے پیشی کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، اس کی تشریح چاہیے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے. میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے، پہلے سنیے. یہ پاناما سازش کیس یہ تمام نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ سارا کام عمران خان کے ہاتھ میں عنود و شہود نے دیا ہوا ہے. عمران خان، خدا کے لیے نظریہ پاکستان، اس کے مقدس آئین اور سرزمین پاکستان کے خلاف سازشوں سے اپنے آپ کو دور کرو. بات وہی ہے کہ ساری رات قصہ کرتے رہے اور صبح پوچھا کہ زلیخا لڑکی تھی یا لڑکا. میاں صاحب یہ کیپٹن صاحب کو روزہ زیادہ نہیں لگ گیا تھا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نظریہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا ہے؟ اور کسی کا اگر احتساب کیا جائے تو وہ نظریہ پاکستان کو اس پہ آنچ آتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح. جس پر آئے میں انہوں نے بات کی میں نہیں سمجھ سکا، مگر یہ ضرور ہے جامی صاحب کہ پاکستان بننے سے آج تک احتساب کن کا ہوا ہے. آج اگر جس طرح پاناما پیپر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ پاناما پیپر میں نکلا کیا. مجھے یہ بتائیں کہ پاناما پیپر کے حوالے سے کوئی کرپشن، کوئی بے ضابطگی، کوئی منی لانڈرنگ یا جو الزامات تھے، کوئی چیز ان میں سے ثابت ہو سکی. اب احتساب کس چیز کا کیا جا رہا ہے یا انویسٹیگیشن کس چیز کی جا رہی ہے؟ ان کے بزنس کی. اگر ان کے بزنس کی آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو پاکستان کے کتنی فیملیوں کی آپ نے انویسٹیگیشن کیا؟ اس کے لیے ایک الگ کمیٹی بنا دیں، ایک الگ کمیشن بنا دیں. لیکن باقی فیملیاں حکمران تو نہیں ہے نا، وہ حکومت میں نہیں. اب آ جائیں حکمرانوں کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے، اگر آپ صرف حکمرانوں کا ذکر کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ شوکت عزیز کا کتنی دفعہ احتساب ہوا، مجھے یہ بتائیں کہ معین قریشی کا کتنی دفعہ احتساب ہوا. تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ حکومت میں ہے نا. یہ احتساب عمران خان نے تھوڑی کرنا ہے، یہ احتساب کھوسا صاحب نے تھوڑی کرنا ہے. آپ حکومت میں ہیں، آپ کو ایسی ترتیب دیں، ایسی کارروائی کریں کہ جو باقی 400 فیملیز ہیں ان کو بھی لائن حاضر کریں. اب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ مجھے وقت اتنا چاہیے جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب مجھے وہ وقت دیں گے تو میرے ساتھ انصاف ہو جائے گا، ورنہ میں وہی سمجھوں گا JIT میرے ساتھ یہ کر رہی ہے. میں یہ گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا کہ جامی صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس مین فیملیاں ہیں ان کے سب کا احتساب ہونا چاہیے، شریف فیملی اگر برسر اقتدار ہے اس کا پہلے ہو جائے، لیکن باقیوں کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ ایک سیکنڈ، اب بھی جو ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ادارہ کر رہا ہے، ادارے میں کون گیا؟ اور میں یہ کہوں گا جامی صاحب یہ ادارے تو پوچھ کر یار، میں ایک سیکنڈ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے. میں یہ کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف FIR کس نے کٹوائی، اور اس FIR کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا حشر کس طرح ہوا؟ اگر آپ کسی ادارے میں کوئی کیس بنا کے لے جائیں گے تو وہ جانتے ہوئے یا انجانے میں وہاں تو قانون کے مطابق فیصلہ ایک آ جائے گا جو بنا کے آپ رپورٹ لے کر جاؤ گے. آج بھی نواز شریف کے خلاف جس طرح کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ایک سیکنڈ آپ نے 2 قومی نظریے کی بات کی تھی، میں نے نہیں کی، کیپٹن صفدر کا حوالہ آپ نے دیا، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آج تک پاکستان کے لیے جس کسی نے کچھ کیا، اس قوم کے لیے کچھ کیا، اس ریاست پاکستان کو کوئی ریلیف دیا، اس کا حشر ذوالفقار علی بھٹو، اس کا حشر لیاقت علی خان، اس کا حشر سہروردی، اس کا حشر جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان، اس کا حشر نواز شریف. یہ ہوتا رہا ہے. اور آج بھی اگر نواز شریف کو ایک سزا دے دی گئی تھی 98 میں اس کے کردار کی، جو اس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی تجربہ کیا، مگر 99 میں اس کو فارغ کیا گیا. اب آج اگر اس کو سزا جو نہیں دی جا رہی ہے یا دینے کے لیے ایک منصوبہ، اور دیکھیں کیا ایک جامی صاحب میں عرض کرنے لگوں، یہ کیا وقت آ گیا ہے
کہ رحمان ملک جیسا بندہ جو ہے اگر اس پہ بیس کرے گی جے آئی ٹی تو جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کو کون صحیح سمجھے گا؟ اور دوسرا ایک سیکنڈ جامی صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آج اگر نواز شریف سی پیک، اگر آج نواز شریف گوادر بندرگاہ، اگر آج نواز شریف بجلی کے کارخانے، اگر آج نواز شریف پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے عملی اقدام نہ کرتے تو نواز شریف کے خلاف کسی طور پر بھی یہ پنڈورا کھوسا صاحب سے جواب لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو بیشتر مثالیں دی ہیں اس میں رحمان ملک صاحب کا ذکر بھی ہے، بھٹو صاحب کا ذکر بھی ہے۔ کھوسا صاحب، یہ کیسے دو قومی نظریے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا خدشہ ہوگا؟ جو کیپٹن صفدر نے بات کی ہے، جس طرح سے میاں صاحب بات اٹھا رہے ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے ان کا احتساب کیا جا رہا ہے، ان کی بظاہر گفتگو سے لگا جیسے کوئی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون اور محترم نواز شریف صاحب کا یہی ہے کہ ایک آن سلاٹ کر دیجئے گا، دوسروں پر بوچھار ڈال دیں کہ جی یہ پاکستان کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ نظریہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ یعنی عجیب منطق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ کیپٹن صاحب نے تو یہود و نصارہ کی سازش بھی قرار دے دی۔ جی دے دی، جی وہ بھی دے دیا۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جب آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور جو ہے قدیر خان یا ان سے محترم نواز شریف صاحب کو ملا، دیکھیں لیاقت علی خان، دیکھیں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی بھلے، لیکن اس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا۔ اور یہ پاناما لیک یہ کسی سیاسی جو ہے پارٹی نے یا سیاسی شخصیت نے پاکستان کی یہ الزامات نہیں لگائے، یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جو ہے ایک ہائی پاورڈ جو ہے اس نے باقاعدہ کمیٹی نے اور ٹیم نے جو ہے یہ انفائل کیا، اور یہ پاکستان اسپیسیفک بھی نہیں تھا، یہ دنیا کے 80 ممالک کے سربراہان یا دوسروں کے تھا، اور ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا ہے۔ کھوسا صاحب ساتھ میں وہ رحمان ملک صاحب کی جو پیشی ہوئی اس پر بھی اعتراض کریں، بالخصوص رانا سنالوں تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اس معاملے میں اب رحمان ملک صاحب کی گواہی چاہیے ہوگی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے، اس وقت ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے اپنا ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے 10 جو ہے آفیسرز کی 10 آفیسرز کی ٹیم کے ساتھ یہ انویسٹیگیشنز کی تھی۔ اور یہ چونکہ میں جو ہے ایز اٹارنی جنرل بھی میرے پاس یہ رپورٹ تھی، اور اس کے بعد ہم نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان، اچھا کھوسا صاحب قطع کلامی ان 10 آفیسرز میں آتا ہوں حبیب صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں پوچھنے لگا ہوں، میں بڑا اہم سوال پہلے پوچھ لوں حبیب صاحب قطع کلامی۔ کھوسا صاحب، وہ جو 10 افراد تھے جو رحمان ملک صاحب کی سپرویژن میں تھے جنہوں نے انکوائری کی تھی، کیا اس میں انعام الرحمان سحری بھی شامل تھے؟ جی جی، دیکھیں وہ نام تو اب سارے اخباروں میں آیا ہے، ہر اس میں آ چکا ہے، مجھے اسپیسیفک نامز کا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہائی پاورڈ ٹیم تھی باقاعدہ۔ اور بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھیں جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا جو اقبال جرم آیا، جوڈیشل کنفیشن آیا، اس میں ایک ٹریل دی ہوئی ہے، اب اس میں بھی ایک ٹریل دی ہوئی ہے باقاعدہ، حدیبیہ پیپر ملز کیا، اور آپ دیکھیے گا جن بینک سے لیا گیا، آپ دیکھیے گا جتنی فیملیز کا ذکر آیا، جن اکاؤنٹس کا ذکر آیا، جو بھی نامی ٹرانزیکشنز کا ذکر ہے، یہ ساری ٹریل جو ہے بینکوں میں موجود ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شائبہ نہیں ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے یہ پیسہ جس طرح سے باہر گیا ہے، جس طرح سے جو ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں التوفیق جو لندن میں 1999 میں جو کوئنز بینچ نے فیصلہ دیا، اس میں بھی سارا ذکر ہے۔ پھر پاکستان کی عدالتوں میں جو انہوں نے کواشمنٹس کی پٹیشن، تو آپ مقصد سمجھتے ہیں کہ جو ملک صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے گول کر دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ میں کوئی دم خم ہے اور واقعی ان کی جو پیشی تھی، ان کی گواہی تھی، وہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اس جے آئی ٹی میں؟ مختصر کمنٹ دیجیے گا، حبیب صاحب ویٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کرنا اس میں کوئی شائبہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، میں نے بطور اٹارنی جنرل کے یہ سارا دیکھا ہے، اور یہ اٹ از اے لاسٹ نیل ان دی کافن آف نواز شریف۔ حبیب صاحب یہی سوال آپ سے، آپ کھوسا صاحب سے ایک تو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے میرا سوال بھی لے لیجئے گا کہ کیپٹن صاحب کو تو یہ سمجھ نہیں کہ زلیخا کے بارے میں صبح اٹھ کر کیا ان کا تاثر تھا، آپ کو کچھ سمجھ آئی؟
یہ تو ہمیں بھی اب تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی کیا ہے، لیکن میں خاص طور پر جو کھوسا صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا تھوڑا سا میں پس منظر ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر کھوسا صاحب رحمان ملک صاحب کی قیادت میں بننے والی ایف آئی اے کی ٹیم کی تحقیقات کو اتنا درست مانتے ہیں تو پھر انہیں اسی ایف آئی اے کی اور انہیں وفاقی اداروں کی ان تحقیقات کو بھی ماننا پڑے گا جو محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری کو بھی امپلیکیٹ کرتی رہی ہیں۔ جہاں تک انٹرنیشنل فیصلوں کا تعلق ہے تو انٹرنیشنل فیصلے وہ خود پاکستان پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی آ چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، تیسری بات تیسری بات بھی سن لیجئے، اور پھر یہ جو بات ہوئی تھی، دیکھیں جب 2006 میں جو میثاق جمہوریت تھا اس میں ان دونوں جماعتوں نے، پی ایم ایل این نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اتفاق کیا تھا اور اپنی اپنی غلطی مانی تھی کہ یہ دونوں سب ہم نے کیسز جو تھے پولیٹیکل بنائے تھے، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری تفتیش آج بھی اسی طرح مان لی جائے، اور اس وقت کس کس کے بازو مروڑ کے کس طرح کے کاغذات باہر یہ نکالتے تھی دونوں حکومتیں، پیپلز پارٹی بھی نکالتی تھی اور پھر پی ایم ایل این بھی نکالتی تھی، کس طرح ایک دوسرے کے حلق سے یہ ایک دوسرے کے لوگوں کو توڑ کے انہیں اذیتیں دے کے ان سے جو گواہیاں ایکسٹریکٹ کی جاتی تھی وہ ماضی کا حصہ ہے۔ ان تحقیقات کی کوئی اہمیت اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک، فردوس صاحبہ یہ بتائیں، جو کیپٹن صاحب جیسے جس باڈی لینگویج سے اندر گئے اور پھر جو باہر آئے تو زلیخا کا حال احوال بھی ان کو بھول گیا اور دو قومی نظریہ بھی ان کو لگا کہ وہ شدید خطرات سے لاحق ہے، کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے رہنما اندر جاتے ہیں تو کچھ اور، باہر آتے ہیں تو پھر باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے جامی صاحب ایک سوال ایک سوال میں فردوس راشد صاحبہ سے پوچھ لوں، آپ کے سوال کے ساتھ پوچھ لیں سر، میں تو پوچھا تو پھر ناراض نہ کہیں مجھے۔ میرا بھی ایک سوال لے لیں، وہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر نے کہا جی انہیں باہر سے پرچیاں آ رہی تھیں، وہ آپ کی باہر سے پرچیاں بھیجنے والوں کو جانتی ہیں؟ شاید جانتی ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ سارا حال اور قصہ بیان کرتی ہے۔ کیپٹن صاحب جو اندر کر کے آئے، باہر انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ ایکسپریس کیا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اندر کسی سوال کا مناسب جواب وہ نہیں دے پائے۔ 5 گھنٹے بیٹھے شاید فرسٹریٹڈ ہو گئے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں 5 گھنٹے اگر ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہم 15 منٹ میں کر لیں، جیسے میں نے پرپس سرو ہو جائے تو گھنٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ سوال کبوتر جواب انڈے کریں، آپ سے پوچھا کچھ جائے اور بتا کچھ رہے ہوں اور آپ کی جواب چنا، اور آپ میچ نہ کر رہے ہو آپ کے ورڈز ود دی فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ سٹیٹمنٹس، پھر وہاں 5 نہیں وہاں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جے آئی ٹی کے اندر میاں برادران یا شریف فیملی کا جو احتساب کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے اندر اس چیز کو میاں صاحب نے جتنی لمبی تمہید باندھی اور ان کو امیر المومنین، مرد حق اور پتہ نہیں کیا کیا جو یہ مس کر کے میں اندر ایڈ کر دوں، یہ القابات بھی ان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس وقت یہ ہے کہ میاں صاحب گناہ گار ہے یا میاں صاحب بے گناہ ہے۔ دیکھیں دیکھنا یہ ہے نا، میاں صاحب کو گناہ گار اور بے گناہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، وہ تو عدالت نے کرنا ہے، وہ عدالت نے کرنا ہے بیسڈ آن دیٹ انویسٹیگیشن پروسیجر۔ جب آپ انویسٹیگیشن پروسیس میں تعاون نہیں کریں گے، جب حکومتی ادارے ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے، جب آپ مینوورنگ کریں گے اور جب آپ ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن پریزنٹ نہیں کریں گے۔ سوال کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ پرچیوں والا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں وہ پرچیاں جو ہیں وہ یقیناً میاں صاحب اس کے ماہر ہیں، کیپٹن صفدر صاحب پرچیاں دے رہے ہوں۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا میں تو بڑا معصوم بنا۔ اصغر خان کیس میں کس نے فیصلہ موجود ہے، پیسے لے کے کس نے پرچیاں دی؟ حبیب صاحب جواب ملا آپ کو پرچیوں کا؟ اگر نہیں ملا تو بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں۔ اصغر خان کیس پڑھ لیں حبیب صاحب، اگر امید ہے آپ کو جواب مل گیا، اگر نہیں ملا تو بریک کے بعد دوبارہ اسی پہ بات کریں گے، بالخصوص اس اعتبار سے بھی کہ عید کے بعد اب کیا سیاسی منظرنامہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ آخری 3 منٹ اور تینوں مہمانوں سے گزارش ہے 1 منٹ میں اپنا سم اپ کیجئے گا۔ کھوسا صاحب،
عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کو بڑی تحریک اٹھے گی, سڑکوں پر معاملہ آئے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے سیاسی طور پر تو اچھی خبریں نہیں, کیونکہ 6 کھلاڑی جا چکے وہاں پر. ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو 10 تاریخ کو انہوں نے دے دی ہے سپریم کورٹ نے, تینوں اہم کیس 10 تاریخ کو رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی, تینوں, اس کا بھی, نہال ہاشمی کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی. تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو اگلی جو آپ کی 14 اگست آ رہی ہے, اس پر انشاءاللہ قوم کو بہت بڑی خوشخبری ملے گی, چوروں سے نجات مل جائے گی, محترم نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی, مسلم لیگ جو ہے حصوں بکھروں میں آپ دیکھیں بٹوارا ہو جائے گا, اور یقیناً جو ہے خوشائند بات ہوگی کہ کم از کم کرپشن کا جو ہے وہ محاسبہ ونس اینڈ فار آل شروع ہو جائے گا. یہ سب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو بڑی خوفناک پریڈکشن آپ کے لیے جو کھوسا صاحب نے کی ہے. میں کھوسا صاحب کو ایک سیاسی ورکر سمجھتا تھا آج سے پہلے, مگر مجھے ان کی یہ گفتگو سن کے بڑی تکلیف ہوئی ہے. قومی سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست کا اثاثہ ہوتی ہیں. اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑ دیا جائے ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو نااہل ہونا چاہیے, میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو کو نااہل ہونا چاہیے, میں نہیں سمجھتا کہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ احتساب کا حق صرف عوام کے پاس ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک نواز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ بہت سے راز ہیں, میں عرض کر لوں, انہوں نے کہا میرے پاس بہت سے راز ہیں, میں وقت آنے پر بتاؤں گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آنا چاہیے, اس لیے کہ اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ریاست کا فائدہ نہیں ہوتا, ریاست کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ وقت نہیں آنا چاہیے. آپ کیا تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کے موڈ میں ہے؟ جے آئی ٹی پہ نظریں گھڑی ہوئی ہیں پوری جماعت کی اور قیادت کی. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ بڑا واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم جے آئی ٹی کے جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس میں حکومت نے جو رکھنے ڈالے, جس قسم کے مسائل پیدا کیے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانا, تو اس کے بعد عوام کے ساتھ تحریک انصاف کھڑی ہوگی. عمران خان صاحب وہ سپریم کورٹ کی ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کے لیے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر عوام یہ کہیں گے ریاست کے ادارے جو ہیں انہوں نے انصاف کرنا ہے, اگر ادارے دیکھیں اگر ادارے جو ہیں وہ ہائی جیک ہو جائیں, ادارے جو ہیں وہ مسلط ہو جائیں, ہمیں دیکھیں جامی صاحب بات یہ ہے کہ سازش نہیں ہے جو ان کا احتساب ہو, جب ان کو حبیب صاحب, اچھا پروگرام ختم ہو گیا. حبیب اکرم صاحب, عید کے بعد سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سڑکوں پر سیاست ہوگی یا پھر گھر بیٹھ کے انتظار کیا جائے کسی شے کا؟ جامی صاحب یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے, اب سب لوگ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے 1 جون 2018 تک. ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب, آپ کے کمنٹ پہ پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. ان کا یہ فرمانا ہے کہ پرانی تنخواہ پر کام جاری رکھا جائے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.